سجدہ تلاوت کیسے کریں؟ پریکٹیکل ویڈیو ہے سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ۔ نیت کیسے کریں گے، اس میں ہاتھ اٹھانے ہیں یا نہیں، ہاتھ باندھیں گے یا نہیں باندھیں گے، سجدے میں کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کون سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور اسی طرح سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھیں گے، تشہد، درود، دعا پڑھ کر سلام پھیریں گے یا نہیں، کیا حکم ہے، مکمل گائیڈ کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سجدہ تلاوت کے متعلق آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال باقی نہیں رہے گا۔ یاد رکھیے گا، سجدہ تلاوت پڑھنے والے پر اور آیت سجدہ سننے والے پر دونوں کے اوپر سجدہ تلاوت ادا کرنا یہ واجب ہے، اور قرآن مجید میں ٹوٹل 14 آیت سجدہ ہیں۔ اگر کوئی شخص آیت سجدہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر آیت سجدہ تلاوت ادا کرنا یہ واجب ہے۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک چل رہا ہے، یقیناً ہر شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آپ بھی کر رہے ہوں گے، تو سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ جب بھی آپ آیت سجدہ پڑھیں تو اس وقت آپ کے اوپر سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سجدہ تلاوت الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی آپ نے آیت سجدہ پڑھی ہے اسی وقت کر لیں، لیکن اگر اس وقت نہیں کرتے، مکمل آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا تو 14 سجدے ایک ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ جب آپ نے آیت سجدہ پڑھی، جب آپ کے اوپر سجدہ تلاوت واجب ہوا، فوراً آپ سجدہ تلاوت ادا کر لیں، یہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر ممکن نہیں ہے، مان لو آپ کا وضو نہیں تھا، آپ یعنی زبانی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کا وضو نہیں تھا، یا پھر کوئی جگہ پاک صاف نہیں ہے، آپ باہر تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ ممکن نہیں ہے، مکروہ وقت تھا، آپ سجدہ تلاوت نہیں کر سکتے، تو آپ بعد میں کر لیجئے۔ لیکن اگر وقت ہے، مکروہ وقت نہیں ہے، آپ باوضو ہیں، جگہ بھی ہے آپ کے پاس، تو افضل ہے کہ فوراً سجدہ تلاوت کر لیا جائے، لیکن بعد میں بھی کر سکتے ہیں، کریں گے ضرور، ٹھیک ہے نا۔ سجدہ تلاوت کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نیت جو ہے وہ اصل دل کا ارادہ ہے، آپ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کر رہا ہوں، یا اسلامی بہنیں تو کر رہی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں سجدہ تلاوت کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، بس۔ نیت کرنے کے بعد آپ قبلہ رخ کھڑے ہیں، جائے نماز پر کھڑے ہو گئے، اب آپ نے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے یا ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اسٹریٹ سیدھے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ کھڑے ہو کر سجدہ کرنا یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بیٹھ کر بھی آپ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کو میں طریقہ بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آپ کھڑے ہیں سیدھے، اب یہاں پر تکبیر کہتے ہوئے آپ سجدے میں جائیں گے۔ جیسے مان لو اس طرح کھڑے ہیں آپ، اللہ اکبر، اب ہم نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ اب یہ کھڑے ہو گیا، سجدہ تلاوت ہمارا ادا ہو چکا ہے۔ اس میں نہ بعد میں آپ نے التحیات بیٹھنا ہے، تشہد نہیں پڑھنی، درود نہیں پڑھنا، سلام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرنا ہے، تشہد درود دعا پڑھ کر سلام پھیریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سمپل کھڑے تھے، سیدھے کھڑے ہو گئے، نیت کر لی، نیت دل کے اندر کر لی، اللہ اکبر کہتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے گئے، تسبیح پڑھی، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو گئے اللہ اکبر کہتے ہوئے، کوئی سلام نہیں ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس میں ایک دعا پڑھنا بھی سنت ہے، وہ بھی آپ کو اسکرین پر شو ہو رہی ہوگی۔ اگر آپ یہ دعا یاد کر لیتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت میں یہ دعا پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اگر دعا یاد نہیں ہے تو آپ تسبیح پڑھ کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح اگر آپ 14 سجدے ایک ساتھ کر رہے ہیں تو ان کا یہ طریقہ ہے، جیسے ہم مان لو یہ سجدے میں گئے تھے، سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر، سجدے کی تسبیح، پھر اٹھ کر بیٹھ گئے اللہ اکبر، پھر دوسرا سجدہ، اسی طریقے سے سجدے کریں، یعنی 14 سجدے جتنے بھی آپ کے اوپر سجدے واجب ہیں اسی طرح کرتے جائیں، اور آخری سجدہ جب کریں گے نا، یعنی مان لو آپ یہ 14واں سجدہ کر رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے نا، اللہ اکبر سجدے میں ہیں، اب یہاں سے اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اب آخری سجدے میں آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ 14 سجدے ایک ساتھ کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ سجدے کرتے جائیں، جب آخری سجدہ ہو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کرنے کا سنت طریقہ ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔